تلنگانہ میں ہوئے 30 نومبر کو الیکشنز میں ایک زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا، جس کے لیے رولنگ بھارت راشٹر سمیتی، کانگریس اور بی جے پی نے بڑی شدت سے کیمپیننگ کی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف حلقوں میں ووٹرز کی تعداد میں فرق ضرور دیکھا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق کل 63.94% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا اور شام 5 بجے تک الگ الگ حلقوں میں الگ الگ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ میدک میں 80.28%، محبوب آباد میں 77.50%، عادل آباد میں 73.58%، ہنومان کونڈا میں 62.46% اور حیدرآباد میں 31.17% ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ ہوا۔ 2014 میں یو پی اے حکومت نے آندھرا پردیش سے الگ تلنگانہ کی تشکیل دی تھی، جس کے بعد سے ہی بی آر ایس اقتدار میں ہے۔ پولنگ کا دن کافی حد تک پرامن رہا، سوائے اس کے کہ پولنگ اسٹیشنز پر بی آر ایس اور کانگریس پارٹی کے کارکنوں کے بیچ معمولی جھڑپوں پر پولیس نے جلدی ہی قابو پا لیا۔ پولنگ انتہائی سیکیورٹی کے ساتھ صبح 7 بجے شروع ہوئی۔ 13 حلقوں پر جہاں ایل ڈبلیو ای کے انتہا پسندی سے خطرے کا اندیشہ تھا، شام 4 بجے ختم کر دی گئی اور باقی 106 حلقوں میں شام 5 بجے تک اختتام پذیر ہوئی۔ البتہ وقت ختم ہونے کے باوجود قطاروں میں کھڑے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ضرور دی گئی۔ کانگریس کی مہم بنیادی طور پر بی آر ایس کی بدعنوانی اور اپنی 6 پول گارنٹیز پر مرکوز تھی۔ ایگزٹ پولز میں مختلف پلیٹ فارمز جیسے ٹائمز ناؤ، اے ٹی جی، انڈیا ٹی وی، سی این ایکس، ٹوڈیز چانکیہ، ریپبلک میٹرز اور دیگر نے کانگریس کی برتری کا اشارہ دیا ہے۔ ان ایگزٹ پولز کے مطابق کانگریس کو 79 سیٹس تک حاصل ہو سکتی ہیں، بی آر ایس کو 56 سیٹس اور بی جے پی اور ایم ایم کو معمولی تعداد میں سیٹس ملنے کی امید ہے۔ کانگریس کی کرناٹک میں فتح سے متاثر حالیہ دنوں میں بی آر ایس کے کئی لیڈرز نے کانگریس پارٹی جوائن کر لی تھی۔ چونکہ تلنگانہ 3 دسمبر تک نتائج کا انتظار کر رہا ہے، ایگزٹ پولز سے کانگریس کے لیے ممکنہ واپسی اور ریاست کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے۔